اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ناظرین، یہ نام ایک ایسے ملک کا نام ہے جس کا وجود اسلام کے نام پر قائم ہوا۔ اس ملک کی پیش گوئیاں بزرگان دین اور اولیاء اکرام کی طرف سے کی گئیں۔ اس ملک کو اسلام کا قلعہ تصور کیا گیا۔ اس ملک کی ہجرت کو ہجرت مدینہ سے تشبیہ دی گئی۔ اس ملک کی خاطر بے شمار اور ان گنت قربانیاں دی گئیں۔ قائد اعظم نے اس ملک کی خاطر اپنی صحت، خاندان اور جان و مال تک کی پرواہ نہ کی۔ جب یہ ملک بنا تو اس کے بننے کے پیچھے ایک خواب تھا، ایک جدوجہد تھی، اور وہ خواب اور جدوجہد تھے آزادی۔ لیکن اس پھول کے کھلنے کے ساتھ ہی اس پر سازشوں کے سائے منڈلانے لگے۔ پاکستان جو کہ امن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے قائم ہوا، ان سازشوں کے ذریعے اس کا اپنا امن تباہ ہو کر رہ گیا۔ پاکستان جو کہ امت مسلمہ کے حقوق اور ان کی سربراہی کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے اپنے باشندوں کے حقوق تلف کیے جانے لگے۔ پاکستان کے قائم ہوتے ساتھ ہی بانی پاکستان قائد اعظم وفات پا گئے، اور کچھ عرصے بعد وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ فاطمہ جناح پر سازشوں کے ذریعے پابندیاں لگا دی گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی وفات پا گئیں۔ اس کے بعد ملک مکمل طور پر بے یار و مددگار ہو گیا۔ آنے والے حکمرانوں کو پاکستان کی بجائے اپنی سیاست کی فکر پڑ گئی۔ مارشل لاء کے ذریعے پاکستان کے قانون کو کئی بار توڑا گیا۔ 1970 میں جب الیکشنز ہوئے تو اکثریت حاصل کرنے والی جماعت کے سربراہ مجیب الرحمان پر غداری کا الزام لگا کر پاکستان کو دو لحظ کر دیا گیا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا تو اسے بھی پھانسی دلوا دی گئی۔ اس کے بعد عرصہ گزرتا گیا اور ملک دشمن سازشیں زور پکڑنے لگیں۔ مزید نئی سیاسی پارٹیز بنائی گئی تاکہ کوئی ایک پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکے، اور جو حکومت پسند نہ آئے اس کا تختہ پلٹ دیا جائے۔ غرض یہ کہ پاکستان کو ہر طرف سے نقصان پہنچایا گیا۔ افغانستان میں امریکہ کی جنگ میں حصہ لے کر اپنے نوجوان شہید کروائے گئے، اور بجائے داد لینے کے الٹا اپنے ملک کو دہشت گردی کی آگ میں جھونک دیا گیا، اور پاکستان پر عالمی پابندیاں لگوا دی گئیں، اور اس طرح سرحدوں پر جوان شہید ہوتے گئے، اور حکمران اے سی اور ہیٹر والے کمروں میں بیٹھ کر بڑے سکون سے ملک کو لوٹتے گئے، اور اپنے لوٹے ہوئے پیسے کو دگنا کرنے کے لیے عوام پر مہنگائی کی شرح بڑھاتے گئے۔ ایک طرف دہشت گردی، دوسری طرف عالمی پابندیاں، اور تیسری طرف حکمرانوں کی کرپشن نے ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عمران خان جیسے نڈر وزیر اعظم سے نوازا، جس نے عالمی سطح پر پاکستان کا کھویا ہوا مقام اسے واپس دلایا، معیشت کو درست سمت کی طرف گامزن کیا، دنیا بھر میں علم اسلام کو بلند کیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے متعلق عالمی قانون بنا دیا، اوورسیز پاکستانیوں کو عزت دلوائی، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات میں اضافہ کیا اور ان کے ساتھ تجارت کو ترجیح دی۔ پہلی بار پاکستانی قوم کو پتہ چلا کہ جو ہمارے سربراہ تھے وہی حقیقت میں دشمن تھے۔ قصہ مختصر، ہر بار کی طرح عمران خان کی حکومت کو بھی ختم کر دیا گیا، اور پاکستان کو دوبارہ ناانصافی اور ظلم و جبر کی آگ میں جھونک دیا گیا۔ آج پاکستان کے گھروں میں ماؤں اور بہنوں کی عزتیں داغدار کی جا رہی ہیں۔ کسی کو بھی سچ بولنے کی اجازت نہیں۔ جو کوئی اشرافیہ کی تعریفیں کرے گا اور ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا، وہ ان کے سایہ امان میں آ جائے گا، اور جو ان پر تنقید کرے گا وہ جب تک ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دیتا زندان میں رہے گا۔ اگر وہ پھر بھی اشرافیہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا تو اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا جائے گا، یا پھر اسے سرعام قتل کر دیا جائے گا۔ سرعام آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ غریب دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے، اور امیر دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے۔ مڈل کلاس طبقے کو مہنگائی اور ٹیکسز کے ذریعے غربت کی لائن سے بھی نیچے گھسیٹا جا رہا ہے، جبکہ امراء کو اور بھی زیادہ رعایتیں دی جا رہی ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جس طبقے پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے وہی ان حالات کے ماسٹر مائنڈ نکلے۔ بہرحال ناظرین، سرعام قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے،
اور پاکستانی عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں۔ عدالتوں کے احکام کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ وزراء کی عیاشیوں اور کرپشن میں کوئی خلل نہ پڑے، اس کے لیے نیب کے قوانین کو ہی بدل دیا گیا تھا۔ نگران حکومت کا کام صرف الیکشنز کروانا ہوتا ہے، جبکہ پاکستان میں نگران حکومت کو جمہوری حکومت سے بھی زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ پاکستان کو پرامن اور ترقی یافتہ ملک بنانے کی بجائے چوروں اور ڈاکوؤں کی محفوظ پناہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین عمران خان کو ناحق قید کر کے سرعام آئین پاکستان کی تذلیل کی جا رہی ہے، اور آئے روز پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے نئے سے نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اس طرح پاکستان کی تباہی کا یہ سلسلہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک زور و شور سے جاری ہے۔